بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور آج حسب عادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ریفرنس سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، جو کہ دودھ کے ایک پیالے کے ریفرنس سے ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ نے اور اصحاب صفہ نے پیا اور اپنی بھوک مٹائی۔ اس سلسلے میں آپ سے یہ واقعہ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ دیکھتے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ضرور عرض کر دوں کہ میں کیوں یہ واقعات آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں، آیت نمبر 31 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس کسی کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرنے لگیں، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بے انتہا کرے اور بڑی محبت کے ساتھ کرے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی پیار کرنے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس وجہ سے اللہ کے نبی کی عظمت، ان کی شان، ان کی تعریف، ان کے واقعات بیان کرتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کے میرے دل میں، ہم سب کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور جب محبت پیدا ہوگی تب ہی آپ ان کو فالو بھی کر سکیں گے۔ ان کو آئیڈیل مانیں گے تو فالو کریں گے نا، اور اس فالوئنگ میں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اللہ کے مقرب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو پیار کرنے لگیں گے۔ تو آئیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں اور وہی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے نڈھال تھے، پریشان تھے۔ یاد رہے کہ یہ ان صحابہ میں تھے جو اہل صفہ میں تھے اور کوئی کاروباری لوگ نہیں تھے، اور پوری زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں، ان کا نصیب بلند اس طرح تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، ہر وقت ان سے سیکھتے رہتے تھے۔ اینیویز، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک میں نڈھال ہونے کی وجہ سے وہ ایک رستے میں بیٹھے تھے، اور وہاں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ان سے ملتے ہیں اس نیت سے کہ شاید وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کی کیا حالت ہے اور کچھ ہیلپ کریں، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، وہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دے کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کے ساتھ ایشو کیا ہے، پرابلم کیا ہے، اور وہ کچھ بات چیت ہونے کے بعد وہاں سے چل دیے۔ اب حضرت ابو ہریرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے وہ منہ سے بول نہیں سکے کہ مجھے کیا چاہیے، خاموش رہے۔ پھر بیٹھ گئے وہ، تھوڑی دیر میں وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام دعا کی، کچھ چاہا کہ شاید یہ میری بھوک کو سمجھے، لیکن انہوں نے منہ سے کہا نہیں میں بھوکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا خوبصورت ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے ملائیں انشاءاللہ کبھی۔ وہ جان گئے کہ یہ کس حالت میں اور ان کو کیا پریشانی ہے، بن کہے جان گئے کہ کیا ایشو ہے۔ تو انہوں نے ابو ہریرہ کو بولا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، ساتھ گھر لے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب پہنچے تو وہاں دودھ کا ایک پیالہ کسی کی طرف سے ہدیتاً آیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ پی لیں۔ اچھا، اس دوران ان کو خیال آتا ہے کہ وائی ناٹ اس، اصحاب صفہ جو ہیں وہ بھی سارے بیچارے مسکین لوگ تھے، تو وہ بھی آ جائیں، وہ بھی پی لیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین، سبحان اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چاہا کہ اصحاب صفہ بھی آ جائیں، وہ بھی پی لیں، وہ بھی بھوک سے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بولا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بھی بلا لاؤ۔ اب ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، وہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، بھوک سے میرا حال برا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ والوں کو بھی بلا لیا، وہ سارے آ جائیں گے تو یہ سارے ہم سب میں یہ ایک پیالہ کیسے پورا آئے گا۔ تو بہرحال پریشانی میں تو تھے، لیکن پھر ہم قربان چلے جائیں ان اصحاب پہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ جو بھی ان کی حالت تھی، مرنے والے ہوتے تھے یا بھوکوں میں ہوتے تھے یا غریبی میں ہوتے تھے، جس بھی حال میں تھے، وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا فدا کا ابی و امی، اس طرح الفاظ ان کے ہوا کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے انشاءاللہ۔ تو واٹ ہیپنڈ کہ چلے گئے حضرت ابو ہریرہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب جو ہے نا وہ حالات قابو سے باہر ہیں،
اور آج اپنی بھوک نہیں مٹتی. لیکن وہ عاشق ایسے تھے, وہ چلے گئے, اصحاب صفا کو بلا کے لے آئے. وہ سارے لوگ آ گئے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ ان سب کو دودھ پلاؤ. تو انہوں نے دودھ کا پیالہ حضرت ابو ہریرہ نے اصحاب صفا کے آگے کر دیا. سبحان اللہ, وہ سب پیتے گئے, سب کے شکم جو ہیں وہ سیر ہوتے گئے, اور اینڈ پہ بالکل آخر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تم بھی پی لو. تو انہوں نے بھی پینا شروع کیا. جب پی چکے, پیٹ بھر گیا, تو انہوں نے بس کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو. اب وہ تو دیکھ رہے تھے دلوں کی سچویشن کو کہ یہ تب سے یہ سوچ رہے تھے کہ کم ہو جائے گا, کیا ہوگا. تو فرمایا اور پیو. ابو ہریرہ نے حکم کی اتباع کی اور تھوڑا سا اور پینے کی کوشش کی, تھوڑا اور پیا. اچھا وہ پیا تو پیٹ فل لبالب ہو گیا, اب اور پیا نہ جائے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بس ہوگی, میں اور نہیں پی سکتا. تو آپ نے مسکرایا, اور اس مسکراہٹ میں پیغام تھا سب کے لیے کہ اللہ خالق ہیں, انہوں نے تخلیق کی ہر چیز کی, اور اس دودھ کی بھی, اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے دکھایا کہ مجھے اللہ نے کیا چیز عطا کی کہ اس تخلیق میں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا, اس میں برکت, اس میں اضافہ, اس میں بے حساب معاملات ہو جانا, یہ معجزات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے اور انہوں نے دکھائے کہ تم جس حال میں بھی ہو میں تمہارا ساتھ دوں گا. سو کیوں نہ وہ جانے دیتے, کیوں نہ قربان ہوتے وہ لوگ. اور اللہ بس ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ڈال دیں. اور اینڈ پہ آپ کو سچ بتاتا چلوں کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے بھی پی لیا تو اینڈ پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. سب سے پہلے نہیں پیا, بیچ میں نہیں پیا, آخر میں پیا. سو یہ ہے ہمارے نبی, اللہ ان کو جزائے خیر دیں بہت بڑی. انہوں نے ہم تک اللہ کی توحید کو پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دے دیں. آپ کبھی پڑھیں, کبھی سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے نبی کتنے عظیم ہیں, ہم کتنے نیچے ہیں, ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم ان کی عظمت کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے, ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے ہم. سو اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں, اور سچی محبت ڈال دیں. یہ کثرت درود سے ہوگی, آپ سے یہ ذکر کرتا جاؤں. جو لوگ بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں, جو سا بھی درود آپ پڑھ لیں, نماز میں جو درود ابراہیمی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جو آپ چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کثرت درود کریں, کیونکہ بہت زیادہ درود پڑھنے والے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں, فرمایا جو مجھ سے اپنے ماں باپ اولاد ہر کسی سے بڑھ کر پیار کرے گا, فرمایا وہ اس کا ایمان کامل ہے, مکمل ایمان والا وہ ہے. اور ایمان والے ہی اللہ کے مقرب ہیں, اور وہی جنت میں جائیں گے. اور جنہوں نے بہت درود پڑھا ہوگا, فرمایا اللہ کے نبی نے روز حشر وہ میرے اتنا ہی قریب ہوں گے. سو بس آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا جاؤں کہ ہمارے نبی کو ہمارے درودوں کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ تو اللہ خود پڑھتے ہیں, فرشتے پڑھتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے جتنا ہم پڑھتے رہیں گے ان کا قرب پائیں گے, ہمارے اندر ایک خاص روحانیت پیدا ہوتی رہے گی جو سن کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میرے جتنے نوجوان ہیں, جو سینئر سن رہے ہیں وہ ضرور اس بات کو سمجھتے ہیں. سو نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی آئیڈیا ہی نہیں ہے, اور آئیڈیا ہو بھی نہیں سکتا. نہ یہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے, نہ سننے سے پتہ چلتا ہے. کہیں کتابوں میں یہ باتیں پڑھنے سے آئیڈیا نہیں ہوتا, لیکن اس میں سے ہو جانے سے, گزر جانے سے جو پتہ چلتا ہے وہ کمال ہے. سو بہت درود پڑھیں, بہت کثرت کریں, اینڈ یو ول سی کہ آپ کی زندگیاں ریفارم کیسے ہوتی ہیں. یہیں پہ اسی دنیا میں زندگیاں خوبصورت ہوں گی, اور آخرت میں کمال ہونے والا ہے. کیونکہ جن کو ان کا قرب وہاں نصیب ہو گیا وہ اللہ کے بھی مقرب ہوں گے, وہ ظاہر اللہ کے قریب ہوں گے, اور بڑے اچھے حال میں ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا, میرا, آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.